بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کو، اپنی نعمتوں کو جو بیان فرمایا ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ابھی جو 24ویں پارے کی آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ہی نے تمہارے فائدے کے لیے رات بنائی۔ رات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ رات کا اندھیرا، رات کے وقت جب سفر کرتے ہیں تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، یہ کون پھیلاتا ہے؟ اندھیرا، اندھیرے کی چادر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ پھیلاتے ہیں۔ اور یہ کیوں پھیلاتے ہیں؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم کو سکون ملے اس اندھیرے کے اندر۔ رات کے اندھیرے میں سب کھٹاکھٹ بند ہو جاوے اور سکون کی نیند، میٹھی نیند تم کو مل جاوے۔ انسان اس کا محتاج ہے کہ سب آوازیں بند ہو جاوے اور اجالا بند ہو جاوے، لائٹیں بند ہو جاوے تو اندھیرے میں اچھی نیند آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا بھر کے انسان، چاہے کافر ہو چاہے کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہو، سب کو اس کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کا اندھیرا پیدا کیا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم سب کو سکون ملے اس میں۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے اجالا والا بنایا تاکہ کام کرنے میں چیزیں نظر آوے اور اچھی طرح سے آدمی سوئی میں ڈورا پیرونا ہو تو بھی آسانی سے، یہاں پر دھوپ نہیں ہوتی ہے دن میں، سب اوپر سے پیک ہے، اس کے باوجود یہاں دورہ پیرو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ لائٹیں سب بند ہو تو ایسا اللہ تعالیٰ دن کا اجالا ایک لائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں ایسا اجالا کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی اس کی روشنی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر۔ الناس کا لفظ ہے، دنیا بھر کے جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ فضل کرتے ہیں یہ دونوں نعمتیں دے کر کے۔ لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ دن کا شکر، دن کے اجالے کا شکر کون کرتا ہے؟ رات کے اندھیرے کا شکر کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، اس کو سوچنا اور اس پر الحمدللہ کہنا، اللہم لک الحمد ولک الشکر کہنا، یہ بہت سے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، یہ ہے اللہ جو تم کو پالتا ہے۔ یہ رات دن بنانے والا
اللہ جو ہے وہ تم کو پالتا ہے، تمہاری سب ضرورتیں پوری کرتا ہے اور تم کو بڑا کرتا ہے۔ بچے تھے اور بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے تو آٹومیٹک نہیں ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا کیا ہے، بڑا کیا ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا۔ دنیا بھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو عدم سے وجود میں لانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہیں بیچ بیچ میں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ توحید کی قرآن پاک کتاب توحید ہے، ہر جگہ پر توحید ہی مضمون، توحید کا مضمون ہی بیان کیا گیا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اب دنیا میں بہت سے لوگ توحید کو چھوڑ کر شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ اب یہ مندروں میں جاتے ہیں الٹے جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ نعمتیں دی ہے، اس کو چھوڑ کر كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح پہلے لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وہ بھی ایسے الٹے چلتے تھے۔ تم اس زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری طرح وہ بھی الٹے چلتے تھے پہلے۔ آگے ایک اور نعمت بیان فرمائی ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ کس طرح سے اپنی نعمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا۔ زمین پہلے ہلتی تھی، ڈاوا ڈول ہوتی تھی، اس کے اوپر انسان ٹھہر نہیں سکتا تھا، تو اس کے لیے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھوٹے گاڑ دیے، پہاڑوں کے کھوٹے۔ اللہ تعالیٰ کے کھوٹے اس کی شان کے مطابق، ہماری کھوٹیاں ہمارے اعتبار سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کے اعتبار سے کھوٹے جو ہے زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے چاروں جو ہے پوری دنیا میں پہاڑ پھیلا دیے۔ اتنی بھاری بھرکم پہاڑ، اس کی وجہ سے اتنی بڑی زمین جو ادھر ادھر ہوتی تھی، نیچے پانی تھا، پانی کے اوپر ادھر ادھر ہوتی تھی، تو اس کو جو ہے اس کا ہلنا بند کر دیا تاکہ میرے بندے اس کے اوپر ٹھہر سکے، ورنہ ہم بھی یوں ہو جاتے، گر جاتے، کیسے ٹھہرتے اس کے اوپر۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا، قرار بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ اوپر چھت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ مجاری چھت ہے پوری دنیا کے انسانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی، وصورکم، ہر ایک کی دیکھو صورتیں الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی صورتیں، دنیا میں جتنے انسان، مرد عورتیں بچے، سب کی الگ الگ صورتیں۔ واہ واہ، کیسی شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وصورکم فاحسن صورکم۔ بسم اللہ۔ ایک جملہ الگ بتایا، وصورکم کے بعد میں فاحسن صورکم، تمہاری صورتیں اچھی بنائی۔ دوسری جانوروں کی جو ہے شکلیں، ان کے مقابلے میں انسان کی شکل کھلی ہوئی جو ہے، کھڑا ہے، سارے جانوروں کا منہ نیچے ہوتا ہے اور یہ کھڑا ہے، الگ الگ قسم کا کہ اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ایک آنکھ سے بھی کام چل سکتا تھا، بیچ میں ایک آنکھ بنا دیتے، لیکن جو ہے اگر ایک آنکھ ادھر ہوتی ایک نہ ہوتی تو کتنا خراب لگتا۔ بیچ میں بھی اگر ہوتی تو وہ بات نہ ہوتی جو دو ہونے کی وجہ سے
کام چلتا ہے کہ ایک آدھ اگر کام نہ کرے تو کل ہمارے ایک جان پہچان والے کا فون آیا بمبئی سے، میں نے فون کیا تھا ان کو، تو کہنے لگے آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے، ہر چیز دو نظر آتی ہے، ہر چیز ایک ہے لیکن دو نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو اس طرح سے آج تک باقی رکھا ہے کہ ایک چیز ایک ہی نظر آتی ہے، دو نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ بعضوں کو بینائی کم ہو جاتی ہے، بعض بالکل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ حالات نہیں لائے، یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ نعمتوں کا بقا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ہم لوگ ان کو جو ہے معمولی سمجھتے ہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کیسی کیسی نعمتیں بتلا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو پاکیزہ چیزیں، عمدہ چیزیں کھانے پینے کے لیے دی۔ دوسرے جانور جو ہے بیچارے ناپاک پانی، گندا پانی ہوتا ہے وہ پیتے ہیں، اور کھانے کے لیے جیسی چیز مل جاوے ایسی کھا لیتے ہیں، روکھی سوکھی مٹی والی۔ اور انسان کی غذا دیکھو کتنی صاف ستھری، ایک دانہ بھی مٹی کا اس میں ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسی چیز آ بھی جاتی ہے تو یہ دانت اس کو پکڑ لیتے ہیں، یہ تو کہاں اندر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ یہ دانت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بے حس ہوں گے، نہیں، یہ باحث ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اندر جانی نہیں چاہیے، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ کیسی کیسی نعمتیں پھیلا رکھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں، پوری جسم میں، چمڑی میں قوت لامسہ رکھی ہے، یعنی لمس کی قوت۔ کوئی بھی چیز ہمارے بدن پر چڑھے گی، آئے گی کوئی بھی، تو پتہ چل جائے گا، فون ہو جائے گا دماغ میں کہ یہ چیز چڑھ رہی ہے تمہارے بدن کے اوپر، یہ چیز پیچھے سے کسی نے ہاتھ لگایا، تمہارے سر کے اوپر کچھ آیا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قوت لامسہ کو پورے بدن میں پھیلا رکھی، اس کی ضرورت پورے بدن میں تھی۔ اور جو ہے سونگھنے کی طاقت خاص جگہ پر رکھی، چکھنے کی طاقت خاص جگہ پر رکھی، دیکھنے کی طاقت خاص جگہ، سننے کی خاص جگہ پر، لیکن قوت لامسہ کی ضرورت پورے بدن میں تھی، تو پورے بدن میں اس کو رکھا۔ کیسی ہماری ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے ہم کو بنانے میں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہی پھر دوبارہ وہی اللہ، یہ جو نعمتیں دینے والا اللہ، وہی تم کو پالتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس اللہ تعالیٰ بڑے فائدہ پہنچانے والے ہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت لا کر تعارف کرایا ہے، رب العالمین۔ رب کا لفظ قرآن پاک میں بہت آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ کیسے کیسے انداز سے اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ فٹ کر کے اپنا تعارف کرایا ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں سے تھوڑا سا سناتا ہوں آپ کو۔ سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بہت اچھے انداز سے بیان فرمائی ہے۔ افرأیتم ما تمنون، اچھا تم یہ بتلاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے انسانوں کو، اچھا تم یہ بتلاؤ جو منی تم ٹپکاتے ہو عورت کے رحم میں، تو اس منی سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ کہا منی غیر ذی روح، کوئی نہ دیکھنے کی طاقت اس میں، نہ بولنے کی، نہ چلنے کی، نہ سونگھنے کی، کوئی طاقت نہیں اس کے اندر، اور اس سے بچہ بن جاوے، انسان اشرف المخلوق بن جاوے۔ تو ماں کے پیٹ میں کون بناتے؟ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
افرأیتم ما تحرثون، جو تم زمین کو نرم کرتے ہو اور پھر اس میں بیج ڈالتے ہو، تو اس بیج کو اگانے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، جو تم نے زمین کو نرم کر کے بیج ڈال دیا اندر، اس کو باہر اگا کر لانے والی ذات کون ہے؟ اب یہ اس کی غور کرنے کی چیزیں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ غور کروا رہے ہیں، غور کرو اس پر۔ انتم تزرعون ہو، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہی اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہے تو اس کو چورا چورا کر دیں، اگنے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہ آوے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھاویں۔ آگے ایک تیسری نعمت بتائی ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا جو پانی تم پیتے ہو اس کے بارے میں غور کرو، کیا وہ پانی تم نے آسمان بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارتے ہیں؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم نے اس پانی کو اتارا ہے بادلوں میں سے؟ کوئی دنیا میں انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اتارا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جہاں بارش برسانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بادل کو چلتا کر دیتے ہیں، یعنی گویا پانی کے بھرے ہوئے یہ سمندر، بیچ میں لٹکتے سمندر، آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکتے ہوئے پانی کے سمندر، ان کو چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب چاہتے اس میں سے آگ بھی، پانی ہے اس میں سے آگ بھی نکالتے، بجلی، اور کیسی کڑک کی آواز۔ اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں غور نہیں کرتے ہم لوگ۔ آگے فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہے تو اس پانی کو کڑوا بنا دے۔ پانی کی صفت مٹھاس، بارش کا پانی میٹھا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم کڑوا بنا دے، لیکن فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہماری اس نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے تمہارے۔ آگے ایک چوتھی نعمت بتا رہے ہیں، افرأیتم النار التی تورون، جو آگ تم جلاتے ہو، ذرا اس میں غور کرو کہ یہ آگ درخت، اس کے درختوں میں سے آگ نکلتی ہے نا، درختوں کو کاٹ کر کے سکھا کر کے پھر اس کو جلاتے ہیں تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، تو اس کی جو درخت ہے وہ تم نے پیدا کی ہے زمین میں سے۔ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت زمین میں سے باہر نکالے تھے یا ہم ہی نکالتے ہیں؟ غور کرتے ہیں ہم لوگ درختوں کے اوپر اس طرح سے، تو یہ درخت کیا ہے؟ یہ آگ کی پیٹیاں ہے، بند پیٹیاں ہے، آگ اندر بھری ہوئی ہے لیکن وہ ہاتھ لگاؤ تو ہمارا ہاتھ جلے گا نہیں، سکھا ہوا لکڑا ہے اور اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں، اندر آگ کی پیٹی ہے بند، جب اس کو جلاؤ گے تب اندر سے آگ نکلے گی، جب تمہاری ضرورت ہوگی اس وقت آگ نکلے گی۔ ہم نے اس مخلوق کو تمہارے فائدے کے لیے ایسا رکھا ہے کہ جب تم اس کو اٹھانا چاہو تو تم کو جلاوے نہیں، جہاں تم کو ضرورت ہو وہاں تک اٹھا کر لے جاؤ، اور وہاں پھر اس کو آگ لگاؤ تو اس میں سے آگ اندر سے نکلے گی، جس آگ سے تمہارے کام بنیں گے، کھانا پکانا ہو،
جو بھی آگ سے کام لینا ہے وہ تم جہاں چاہو وہاں لے جا کر کے لو. یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ درخت آگ، جو آگ کی پیٹیاں ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے بنایا ہے؟ یہ غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا سوال کرتے ہیں ہم انسانوں سے. ہمارا دماغ جو ہے نا اس میں چلتا نہیں ہے. یہ مال کے پیچھے ہمارا دماغ بہت چلتا ہے. دنیا کا مال ملنا چاہیے، کس طرح سے ملے، کس طرح سے بھی ملے. ارے بھئی یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں، یہ سب چیزیں جو غور کرنے کی ہے. قرآن یہی دعوت دے رہا ہے. تذکیر بے آلاء اللہ، تذکیر بے آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ مضمون پھیلایا ہے جس میں اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے پالنے والے کی عبادت کرو. ساری دنیا بھر کے انسانوں کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ. یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس، اے تمام دنیا بھر کے لوگوں، تمہارا جو پالنے والا ہے اس کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا. والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. عبادت کرو گے اسی کی تو تم تقوی والے بنو گے. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ فراش بنایا. پہلے قرار کا لفظ آیا تھا، اب یہاں فراش کا لفظ ہے. بچھونا، آدمی کو لیٹنا ہو تو بچھونا چاہیے کہ نہیں؟ زمین کے اوپر کہیں بھی مسجد میں آدمی لیٹ جاتا ہے بغیر بستر کے بھی. والسماء بناء، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا. پوری دنیا بھر کے انسانوں کو، پوری دنیا جو ہے دار دنیا، اس کو دار کہتے ہیں. دار یعنی گھر، اللہ کا بنایا ہوا گھر، ماجرا گھر سب کا، اور سب لوگ اس میں رہتے ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا. پانی صرف آسمان میں ہے، آسمان سے پہلے بادلوں میں آتا ہے. بادل جو ہے وہ چھلنیا ہے. اگر ڈائریکٹ آسمان سے نیچے پانی آوے تو لوگ برداشت نہ کر سکے، زمین بھی برداشت نہ کر سکے. اس نے بیچ میں چھلنیاں رکھی اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی، اور وہ بادلوں میں سے پانی نیچے جو آئے گا وہ قطرے قطرے جو ہے ہو کر آئے گا، تو وہ زمین بھی برداشت کرے گی، انسان بھی جانور بھی برداشت کر سکیں گے. کیسا رحمت کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. آسمان سے صرف ایک چیز اللہ تعالیٰ اتارتے، پانی، باقی کوئی دوسری چیز نہیں اتارتی. اسی پانی سے سارے انسانوں کی غذا، دوائیں، جانوروں کی غذا، دوائیں، اور ساری ضرورتیں اسی سے، کپڑے بھی اسی سے بنتے ہیں. انسانوں کی ساری ضرورتیں اسی سے پوری ہوتی ہیں. آسمان سے کوئی لوہا گرتا ہے؟ لوہا زمین میں سے پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسی بھاری بھرکم چیزوں کو زمین میں رکھا ہے. پتھر آسمان سے نہیں گرتے، پتھروں کے پہاڑ رکھے اللہ تعالیٰ نے. واہ واہ، کیسی حکمت بڑی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے کام کیسے حکمت بڑے ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے. پانی اتارا اور اس سے درخت پیدا ہوئے اور درختوں کے اوپر پھل لگا دیے. کیسی شان ہے اللہ تعالیٰ کی. کہاں پانی، کہاں آم کا پھل، کہاں پانی اور کہاں یہ پپیتا، اور ایسی ایسی مغزیات اور خشک میوے اور تر میوے، سب کی سب اللہ تعالیٰ اسی ایک پانی کے ذریعے سے بناتے ہیں. کیسی شان ہے ان کی.
آگے کیا فرماتے ہیں؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شریک مت بناؤ۔ تم جانتے ہو کہ سب اللہ ہی نے کیا ہے، تو پھر کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہے۔ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب تمہارے فائدے کے لیے بنائی، چاہے پہاڑ ہو، چاہے سمندر ہو، زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے۔ تم کہو کہ سانپ ہم کو کیا فائدہ دیتا ہے؟ ارے مداریوں کو دیکھو، اس کے ذریعے سے روزی کماتے ہیں، سانپ کے ذریعے سے روزی کماتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ جو ہے اس سے آخرت کے سانپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ سانپ نہ بناتے اللہ تعالیٰ تو آخرت کا سانپ کو کیا سمجھ میں آتا؟ تو فائدے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، اور چین میں جاؤ یہ سانپ کو بھی کھا جاتے ہیں۔ الگ الگ طرح سے دنیا میں فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جملہ کیسا ہے؟ جتنی چیزیں زمین میں ہیں وہ ساری کی ساری، جمیعاً کے معنی ایک ساتھ، ساری کی ساری جمع ہو کر ایک ساتھ تم کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں ساری چیزیں تم کو فائدہ پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ واہ واہ! اسی طرح کی کئی جگہ پر ایسی آیتیں ہیں۔ ہم لوگ قرآن پاک میں ایسی آیتوں کو اپنا مطالعے کا جو ہے محور بناوے تو اندازہ ہوگا تو ہو الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے؟ یہ ڈوب جانی چاہیے کشتی، اتنا سارا وزن، لیکن چلتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے بلکہ چلتی ہے، انسانوں کو لے کر کے اندر لے جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تمہارے اوپر انعام ہے، اس کو سوچو۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دی ہے وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں؟ ہم کہاں غور کرتے ہیں؟ آسمانوں کی تمام مخلوقات، فرشتے بھی ہماری خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے بہت بڑی یہ مخلوق ہمارے لیے ذریعہ ہے کہ نہیں؟ اور انسانوں کی خدمت فرشتے کرتے ہیں، انسانوں کی حفاظت کرنے والے الگ ہے، اس کے اعمال لکھنے والے الگ ہے، جس کے اوپر حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے تمام قسم کی مخلوقات کو لگا رکھا ہے، سورج کو، چاند کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے، ستاروں کو۔ اور وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں، کھلی ہوئی نعمتیں بھی اور چھپی ہوئی نعمتیں بھی پوری تمہارے اوپر جو ہے پھیلا دی ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، پوری نعمتیں تمہارے اوپر پھیلا دی ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو سمجھاتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں غور کرو، سوچو۔ قرآن میں جگہ جگہ ایسی آیتیں بہت ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے رب کو پہچان سکے، اس کی محبت پیدا کر سکے، اس کی شان حکمت کو ہم سمجھ سکے، اس کی شان رحمت کو سمجھ سکے۔ یہ بہت کچھ اس میں بھرا ہوا ہے۔ کتنی قسم کے مضامین اس کے ہیں اندر قرآن پاک میں۔ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے جو ہلاک کیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ظاہر ہوتی ہے، وہ ایک مستقل الگ موضوع ہے۔ تذکیر بایام اللہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات پہلی امتوں پر کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا ہے،
اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی شان معلوم ہوتی ہے، تو وہ بھی الگ ہے، اور احکام الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں سب طرح کی باتیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔